امام صاحب نکاح پڑھانے سے منع کر دیں گے تو کیا آپ ان کا قتل کر دیں گے؟ کیا آپ ان کا مرڈر کر دیں گے؟ آسام کے اندر مولانا تہذیب الاسلام جو پرانیہ بہار کے رہنے والے تھے، مسجد کے اندر ان کا بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جو ابراہیم نام کا شخص ہے جو قاتل ہے، اس نے کچھ دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، طلاق مغلظہ دیا تھا۔ اب وہ امام صاحب سے یہ ضد کر رہا تھا کہ آپ میرا نکاح پڑھائیے گا۔ امام صاحب نے کہا دیکھیے جو شریعت کا حکم ہے میں اس کے خلاف بالکل نہیں جاؤں گا، اور میں تمہارا نکاح اس طرح سے نہیں پڑھا سکتا ہوں، آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے۔ اب اس بات سے وہ غصے میں ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا سنی ہو گئی تھی، اور اس نے مارنے سے اور اس سے پہلے بھی اور اس سے قبل یعنی کہ کچھ دن پہلے بھی اس قاتل سے امام صاحب کی کہا سنی ہو گئی تھی، اور اس نے مارنے کی دھمکی دی تھی جان سے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، امام صاحب نے کہا اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ اتنا بڑا قدم وہ اٹھائے گا، آپ اندازہ لگائیے گا۔ اس سے قبل یعنی کہ کچھ دن پہلے بھی اس قاتل سے امام صاحب کی کہا سنی ہو گئی تھی، اور اس نے مارنے کی دھمکی دی تھی جان سے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، امام صاحب نے کہا اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ اتنا بڑا قدم وہ اٹھائے گا، آپ اندازہ لگائیے گا۔ حالانکہ امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اطلاع کر دیتے فوری طور پر، لیکن اب امام صاحب آپ سب سمجھتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بستی میں فساد ہو، کسی طرح کا دنگا ہو، کسی طرح کی کوئی باتیں ہوں۔ جب پولیس آتی ہے تو پھر آپ باہر کے رہنے والے ہو تو زیادہ تر لوگ آپ کی ہی مخالفت کریں گے، اور وہ تو سیکرٹری کا بھانجا بھی تھا۔ اب مسجد کے سیکرٹری کا بھانجا تھا تو یوں بھی امام صاحب دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا بہت سی جگہوں پر گاؤں میں یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ جب امام صاحب کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے نا تو اس سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ امام صاحب تنہا پڑ جاتے ہیں تو پھر امام صاحب آخرکار استعفیٰ دے کر ان کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب امام صاحبوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے تو پرشاسن ساتھ میں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل انفارمیشن کریں، پولیس کو جانکاری دیں، اور آپ اس کے خلاف رپورٹ بھی درج کرائیں۔ اگر کوئی آپ پر بدتمیزی کر رہا، گالی گلوچ کرتا ہے اور آپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بالکل اپمانت ہوتے ہیں، تو آپ بالکل کارروائی کیجیے۔ پرشاسن بالکل سہیوگ کرے گا، دھرم گرو کی ایسی بات نہیں کہ پرشاسن نہیں کرے، بالکل پرشاسن ساتھ دے گا۔ تو اور گاؤں والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا انسان جو اماموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور اب ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، تہذیب الاسلام صاحب کا وہاں مرڈر ہوا مسجد کے اندر، کیا وہاں کوئی امام ضرور آئے گا؟ تو میں کہتا ہوں ضرور آ گیا ہوگا۔ 8 دن نہیں گزریں گے وہیں پر لائن لگ جائے گی ہمارے اسٹاف والوں کی۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسی جگہوں پر بالکل نہ جائیں، اور ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے۔ ان کو پتہ چلے کہ امام کی قدر کیا ہوتی ہے، قیمت کیا ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کل میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک جگہ ایک مسجد سے ایک کو رفاتی نکال دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو وہیں پر اگلے دن 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر کہ ہمیں رکھ لیجئے، تنخواہ کم دے دیجئے، ہمیں رکھ لیجئے۔ تو اس طرح نہ کریں، بالکل آپ جو ہے نڈر ہو کے رہیں اور بے باک انداز میں امامت کیا کریں۔ تو اب اس قاتل نے مسجد کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا، ہاتھ بھی کاٹ دیا تھا، پھر مسجد کے اندر ہی گلا ریت دیا۔ اور ریزن آپ سب سمجھ سکتے کیا ہے، دیکھیے آپ، ارے بھئی طلاق اگر دی ہے تو وہ اس کے حساب سے ہی نکاح پڑھائیں گے، اور اس بات پر ہی ناراض ہو کر یار ان کا قتل کر دیا گیا۔ تو کیا علماء کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو ایسے آدمی کو، ایسے مجرم کو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھیں اور سوچیں کہ کبھی دھرم گرو کے اوپر کوئی کسی پر حملہ نہ کرے۔ تو سخت سے سخت ایسے ظالموں کو سزا ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا پورے گاؤں میں بائیکاٹ ہونا چاہیے جو اماموں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ یہاں تو مولانا تہذیب الاسلام صاحب کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے جان چلی گئی، واپس تو آنے والی ہے نہیں۔ لیکن اور جو جگہوں پر ہیں ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ وہاں گھمسان ہے، پارٹی بندیاں ہیں، لوگ جو ہے امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے، نہیں جی میں نکالوں گا ان کو، مجھے انہیں بھگانا ہے، یہ میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، میرے یہاں دعوت میں نہیں آئے، میرے ابا کے مرنے پر تیجے میں بریانی نہیں کھائی۔ بہت سی جگہ ہوتا ہے۔ ایک آل رسول تھے سید صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت آپ تھوڑا سا اس معاملے میں بیان کر دیں۔ اگر آل رسول کہیں امامت کر رہے ہیں تو وہ اس کھانے سے بچنا چاہتے ہیں جو تیجے کا ہے، 40ویں کا۔ آپ لوگ تو خوب بریانی اڑا رہے ہو، امام صاحب کا دل ہے نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں جو ہے بچانا چاہ رہے ہیں۔
لیکن وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل نہیں بچو گے، آپ کھاؤ گے. تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور آل رسول پر تو زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ سب چیزیں حرام ہے نا. منع فرمایا نبی نے، میری آل کو زکوٰۃ مت دو، صدقہ مت دو، تحفہ دو. تحفہ آپ دے سکتے ہو، کوئی سید ہیں تو یہ ادب کرنا چاہیے. انہوں نے بہرحال مجھے یہ اپنا میسج بھیجا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور بولوں گا. تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں میل دور وہ اپنے گھر سے تھے مولانا تہذیب الاسلام صاحب، اور وہاں کس طرح سے ان کا بہیمانہ قتل کر دیا جاتا ہے. اب کارروائی تو ہوگی، گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اب وہاں پیروی کرنے والا کون؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آدمی دور کا ہوتا ہے، مجرم تو گرفتار ہو گیا لیکن بعد میں کیس کی پیروی نہیں ہو پائی اچھے سے، تو پھر وہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کمیٹی کو چاہیے، گاؤں والوں کو چاہیے کہ اس کیس کی پیروی کریں. ہم نے اور بھی معاملات میں دیکھیں، جیسے کہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر اسلام سجاد نظامی صاحب کو جیسے قتل کیا تھا، اس کیس کی پیروی بہت اچھے سے کی گئی ہے، اور جب اچھے سے کی گئی تو ظالم کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے. اور امام صاحب پر جان لیوا حملہ کیا ہے لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ کیس کی پیروی ہوئی تو وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہو. اور اب امام لوگوں کو بھی ہوشیار سترک رہنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے یا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ بالکل پولیس کو اطلاع کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں تاکہ وہ آپ پر کوئی آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچا سکے. بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک امام کو نکال دیا جاتا ہے مسجد سے تو اس مسجد میں فوراً چلے جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے. میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہاں تحقیق کریں امام صاحب کو کس بنیاد پر نکالا ہے، کیوں نکالا ہے. اگر شرعی کوئی وجہ ہے تو چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی کوئی وجہ ہے تو وہاں امامت پہ نہ جائیں جب تک کہ وہ نکالنے والا تمام گاؤں والوں سے، ائمہ سے، علماء سے معافی نہ مانگے اور وہ کہے کہ آئندہ وہ حرکتیں نہیں کرے گا. کیونکہ ایسا ہوتا کہ وہ اس کا منہ چڑھ جاتا، وہ کہتے ہیں کہ بس وہ تو اب ترم خواہ بن گیا کہ میں نے نکال دیا، تو آئندہ بھی وہ اماموں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے. تو ایسے کے خلاف کارروائی ہو. اور امام لوگوں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ دے گا، رزق دینے والا ہے، تو وہاں فوراً نہ جائیں. ایسی جگہ جہاں زیادہ خرافات ہیں، میری نظر میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں ہر مہینے دوسرے مہینے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے امام صاحب کا. تو ان کو جب امام نہ ملیں گے نا، اور جو جمعے کی نماز بھی وہ جب اپنی اپنی پڑھیں گے اور وہاں پر جو ہے جماعت نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوگی نا، تب ان کو پتہ چلے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی زینت عورت سے ہے اور مسجد کی زینت امام صاحب سے ہے. بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس کر کے آپ بتائیے گا. ویڈیو کو آپ ذرا شیئر کیجئے گا.